السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ آج ہم آپ کے لیے عالمی امیر حضرت جی مولانا صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ ساتھیو ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو یہ ساتھیو شروع کرتے ہیں اس بیان کو۔ اس لیے ہر کام کرنے والی کی ذمہ داری ہے اپنی کوشش سے اس طریقے جہد، اس طریقے محنت پر خود بھی جمے، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ یہ مت کہو اس زمانے میں امت یہ نہیں کر سکے گی، کچھ تاجر ہیں، کچھ زمیندار ہیں، کچھ دفتر والے ہیں، سوچنا چاہیے ان سب کی رعایت کے اعتبار سے کام کیا جائے۔ خدا کی قسم دعوت کی محنت میں کبھی بھی کسی قوم کی رعایت یہ سوچ کر نہیں کی گئی کہ یہ اس شعبے سے متعلق ہیں، یہ اس شعبے سے متعلق ہیں۔ صحابہ کرام ان تمام شعبوں کو چلانے والے تھے، عہدے، تجارت، زراعت، سرمایہ داری، بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے، امپورٹ بھی ہوتا تھا، ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تجارت کے مواقع اس زمانے میں لوگوں کو ملے ہیں اس زمانے میں نہیں تھے۔ بڑی بڑی تجارتیں صحابہ کرام کی ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے قافلے تجارتوں کے لد کر جاتے تھے، باہر سے لد کر آتے تھے، لیکن صحابہ کی پوری زندگی میں کہیں نہیں ملے گا کہ تاجروں کے لیے کام کا یہ طریقہ ہے، اسکول کالج کے طلبہ کے لیے کام کا یہ طریقہ ہے، پروفیسر حضرات کے لیے، دفتری لوگوں کے لیے کام کا یہ طریقہ ہے، نہیں، بلکہ 100% صحابہ دنیا کے 100% شعبے چلاتے ہوئے قربانی کی ایک سطح پر سب مجتمع تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ طریقہ محنت وہی ہے جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا تھا۔ جب تک امت اس طریقہ محنت پر نہیں آئے گی ہدایت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقین کا بدلنا ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کا امر اور اس ایمان کی ترقی کا حکم خود مومن کے لیے ہے۔ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینو، ایمان والو ایمان لاؤ، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس امر کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے، اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے۔ جس طرح نماز کا امر ایک مرتبہ ادا کر کر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ نماز کے امر کے پورا کرنے میں استمرار اور تسلسل ہے۔ بالکل یاد رکھنا ہماری بات، اس طرح اللہ پر ایمان لانا، ایمان لا کر یہ امر پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس امر میں بھی استمرار ہے اور تسلسل ہے۔ ہماری بات توجہ سے سننی پڑے گی، ہم ضروری بات عرض کر رہے۔ جس طرح مومن نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہو جائے گا، بلکہ نماز کے بعد اگلی نماز ہے، نماز کے بعد اگلی نماز ہے، نماز کے بعد اگلی نماز ہے، بالکل اسی طرح اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا ایسا امر ہے کہ موت تک اور قیامت قائم ہونے تک مومن کو اللہ پر ایمان لانے سے فراغت نہیں ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے اس امر کو پورا کیسے کرتے تھے؟ جب آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، صحابہ نے عرض کیا کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو۔ اس کثرت کا کیا مطلب ہے؟ اس کثرت کا مطلب صرف انفرادی ذکر نہیں ہے، یہ سب کے ذہن میں رہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کثرت کا مطلب انفرادی ذکر نہیں ہے، بلکہ انفرادی ذکر کے ساتھ ساتھ
اس کثرت کا مطلب جتنی ساری کائنات مادی شکلوں سے، مادی چیزوں سے، دنیا کے نقشوں سے بھری ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کا کثرت کے ساتھ انکار کرو اور بکثرت اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی، شاید آپ کے ذہن میں ہو، کہ نماز کا پڑھنا اللہ کا امر ہے جس کو مسجد میں لا کر ادا کیا جاتا ہے، مسجد میں آ کر ادا کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے۔ اس ایمان کو سیکھنے کے لیے، اس میں تازگی باقی رکھنے کے لیے، اس میں تازگی باقی رکھنے کے لیے مسلسل روزانہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنے ہوں گے، اور باہر، مسجد سے باہر کی پھیلی ہوئی تمام مادی شکلوں سے مسلمان کو یہ سمجھا کر کہ ان شکلوں سے پلنے کا تعلق نہیں ہے، اللہ کی ذات سے پلنے کا تعلق ہے۔ اس یقین پر انہیں مسجد کے باہر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی ذات سے ہونے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین سکھلانے کے لیے انہیں مسجد کے ماحول میں گشتوں کے ذریعے لانا، یہ آپ کے اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ میری بات بہت غور سے سننی ہوگی۔ یہ اس امر کے پورا کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ کوئی اس فرد کی رائے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا عمل خود بتلا رہا ہے، صحابہ کا عمل خود بتلا رہا ہے۔ صحابہ کے پاس جاتے تھے، خوشامد کرتے تھے، ایک ایک کے ہاتھ پکڑتے تھے، بازاروں سے، گلیوں سے، گھروں سے، قم بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو، تعال بنا نؤمن ساعتن، حضرت فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو مسجد میں، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ یہ عمل صحابہ کا بتلا رہا ہے، یہ عمل صحابہ کرام کا بتلا رہا ہے کہ ایمان کی تجدید کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ یہ معمول امت میں سے ختم ہو گیا ہے، اب ملاقات برائے ملاقات ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے صحابہ کرام کے معمول پر تو خوشامد ملے گی آپ کو روایتوں میں۔ قم بنا، حضرت فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے چلو ہمارے ساتھ، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ اور فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کام میں خود اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ یہ ہے تجدید ایمان، کثرت لا الہ الا اللہ سے تجدید ایمان کا اصل مطلب یہ تھا۔ یہاں خیال یہ ہے لوگوں کا کہ اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے، اسلامی گھر میں داخل ہوئے، ہم مومن پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ امر ایمان والوں کو کیوں دیتے کہ ایمان والوں تم ایمان لاؤ؟ اس لیے اس پورے مجمع سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں اپنی مساجد کو عمل اور محنت کے اعتبار سے صحابہ کرام کے معمول پر لانا ہے۔ کیوں؟ بات کا پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے، مولیا صاحب کی بات عرض کر رہا ہوں، بات کا پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے، چلتے پھرتے کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے۔ حضرت کا ملفوظ ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، فرماتے تھے دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ تم دلوں میں اتارنے کے اسباب اختیار کرو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں اترنے کے لیے مخصوص جگہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جوتا پھٹ جائے تو موچی کے پاس جانا پڑے گا، آپ جانتے ہیں بیماری آ جائے اسپتال جانا پڑے گا، آپ جانتے ہیں یہ دفاتر مختلف ڈپارٹمنٹ حکومت کے ہیں، ایک کاغذ پر ایک سائن کرانے کے لیے، ایک معمولی کام کے لیے آپ کو اتنا سفر کر کے فلاں علاقے میں، فلاں دفتر میں، فلاں ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑے گا۔ دنیا کے معمولی کام اپنے ٹھیوں کے بغیر، ٹھکانوں کے بغیر نہیں ہوتے۔ اللہ کا تعلق اللہ کے گھر کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے؟
ہمیں صحابہ کرام کی محنت میں سب سے بنیادی چیز یہ ملتی تھی. صحابہ کی خوشامد کرتے تھے. قم بنا نؤمن ساعتاً. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ ثابت کیا ہے اور معاذ بن جبل کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے ساتھیوں سے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھو مسجد میں، ابر ایمان لائیں گے. میرا عزیز دوستو، یہ سنت طریقہ ہے امت کی تربیت اور امت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ امت کا وقت مسجد میں گزرے، صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ مسجد دین کی تمام ضروریات کو اور دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والی تھی. اللہ کے وعدے یہاں سنو، مسائل یہاں سیکھو. علماء کو چاہیے کہ ایک مسجد کے امام سے لے کر سال لگائے ہوئے علماء تک یہ مسجدوں کو وقت دیں اور مسجد میں آنے والے ہر شخص کی وضو سے لے کر نماز تک اور اس کے عقائد اور اس کے ایمان کی تعلیم کا فکر کریں. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی مسجد میں آنے والے کی وضو بھی دیکھتے تھے، نماز بھی دیکھتے تھے، نماز خود سکھلاتے تھے، نماز کی نگرانی خود کرتے تھے. مسجد ایسی نہیں تھی کہ ایک شخص ایمانیات سے، فرائض سے، دین کے احکام سے ناواقف ہو اور مسجد میں آئے نماز پڑھ کر چلا جائے. ایسا نہیں تھا. میرا تو دل چاہتا ہے کاش علماء مسجدوں کو وقت دیا کرتے اور مسجد میں آنے والے ہر فرد کی دینی ضرورت پوری کرتے. کسی کو مسئلہ معلوم کرنا ہے، کسی کو قرآن سیکھنا ہے، کسی کو کلمہ نہیں آتا ہے، کوئی کلمہ کا مفہوم نہیں جانتا ہے. مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ مسجد دین کے تمام تقاضوں کے اور دین کے تمام احکام کی سیکھنے کی جگہ تھی. اصل تربیت کی جگہ ہی مسجد تھی. امت کا مسجد سے بے تعلق ہونا یہ اللہ سے بے تعلق ہونے کی اصل وجہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ اسے الفت رکھتے ہیں. ہمارے گشتوں کا اصل مقصد کسی طرح مسلمان کو مسجد کی طرف لے آنا ہے. صرف مسجد میں رہنا اللہ کا مہمان بن کر یہ خود آدمی کے دل کو متاثر کرتا ہے. بلکہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے مکہ مکرمہ، قریش نے کہا طفیل نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا. فرماتے ہیں میں نے کانوں کو روئی سے بند کر لیا، آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ سنوا کر رہے. میں نے مسجد میں قدم رکھا، میں آپ کی بات سے نفرت کرتا تھا، آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا. مسجد میں قدم رکھا، دل کی کیفیت بدلی. اندر سے دل نے کہا طفیل پڑھا لکھا آدمی ہے، ان کی بات سننی چاہیے. میرا عزیز دوستو، یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جس کا میں اور آپ بیٹھ کر نظم مرتب کر لیں. یہ دعوت ہے اور دعوت طریقہ محمد، جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دعوت ہے. جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دعوت ہے. آپ کے طریقہ محنت کا نام دعوت ہے. اگر دعوت کو اس طریقہ محنت کے ساتھ مربوط اور منحصر نہیں کرو گے تو یاد رکھو دنیا کی رواجی چیزیں اور یہ آلات اور ذرائع یہ تبلیغ دین کے لیے اصل بن کر رہ جائیں گے اور مسلمان کی اپنی محنت جو اصل جوہر ہے جوہد کا وہ اس کام کو چھوڑ بیٹھے گا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں
نقل و حرکت سے زیادہ نشر و اشاعت کی طرف نشر و اشاعت کی طرف نقل و حرکت سے زیادہ نشر و اشاعت کی طرف لوگ مائل ہیں. یہی وجہ ہے کہ نقل و حرکت سے زیادہ، حالانکہ اس زمانے میں نشر و اشاعت کے ذرائع ہوتے ہوئے بھی ڈاک کا نظام تھا. ایک منزل سے دوسری منزل ڈاک جایا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چند بادشاہوں کے کسی کو دعوت خط لکھ کر نہیں بھیجا. آپ نے جماعتیں بھیجی ہیں، ان میں نے محنت کی ہے. اللہ رب العزت داعی کے جہد اور صبر کو قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. انبیاء کا صبر، صحابہ کا صبر وہ قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے. یہ نشر و اشاعت کے ذرائع، یہ نبوت اور صحابہ کرام کی نقل و حرکت اور ان کے جہد کا متبادل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. متبادل ہو تو بہت دور کی بات ہے. میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ نشر و اشاعت کے ذرائع اس کام میں معاون بھی نہیں ہے. متبادل ہے تو بہت دور کی بات ہے. معاون بھی نہیں ہے، معاون بھی نہیں ہے. متبادل ہے تو بہت دور کی بات ہے. میں کچھ ضرور بات عرض کر رہا. مسلمان اس راہ میں پھرنے کا اگر مادی ذرائع کو بدل سمجھ لے گا تو انسان جو واحد مجاہدہ کرنے والی مخلوق ہے، مجاہدہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ مجاہدہ انسان کی صفت ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلوق، کسی مخلوق کی صفت مجاہدہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کا جوہر دنیا کے لیے ہے اور دین نشر و اشاعت میں، اخبار و رسائل میں. اس سے بڑھ کر نیٹ اور دنیا جہان کے آلات اور ذرائع میں اسلام ڈال دیا گیا ہے پھیلانے کے لیے. اور یہ تاجر بن کر، آپ نے فرمایا مجھے اس کی وحی نہیں کی گئی کہ میں تاجر بن کر مال اکٹھا کروں، اس کی وحی نہیں کی گئی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ ان آلات و ذرائع کو اور نشر و اشاعت کے آلات کو کبھی بھی دعوت کا متبادل یا دعوت کا معاون مت سمجھنا. اس لیے کہ ہدایت کا وعدہ جہد پر ہے. میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ خلو متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ صرف پیغام پہنچانے کو تبلیغ سمجھا ہے. اس دعوت اور تبلیغ کا مدار اور اس محنت کی بنیاد خدا کی قسم صرف صحابہ کی سیرت اور صحابہ کی مشابہت ہے. اس سے نیچے کام نہیں ہے. اس سے نیچے کام نہیں ہے. کسی بھی زمانے کے طریقہ کار سے، کسی بھی زمانے کے آلات اور سہولتوں سے اگر تبلیغ کی گئی تو مجاہدے کی صفت ختم ہو جائے گی. مجاہدے کی صفت ختم ہو جائے گی تو ہدایت کے فیصلے بھی نہیں ہوں گے. ہاں دنیا ہے، دنیا کے لیے دنیا کی چیزیں مناسب ہیں، لیکن دین کے لیے تو دین کی دعوت یعنی آپ اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت ہی متعین ہے. جب ایک شخص دوسرے کے پاس طلب علم کے لیے یا ایک شخص دوسرے کے پاس علم پہنچانے کے لیے جاتا ہے، اس کا مجاہدہ اس کے علم کو دوسرے کے لیے مؤثر بناتا ہے. آلات کے ذریعے سے نشر و اشاعت، یہ اس میں نبوت کی لائن کا مجاہدہ نہیں ہے، اس میں نبوت کی لائن کی اذیت نہیں ہے. اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ دعوت اس طریقہ محنت کا نام ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. ہم اسی طریقہ محنت کے پابند ہیں، اسی طریقہ محنت کے داعی ہیں. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رہے. اس لیے دوستو عزیزو، ماحول میں لانا اصل ہے. میں عرض کر رہا تھا طفیل بن توسی رضی اللہ تعالیٰ نے کان بند کر لیا آپ کی بات کے سننے سے. فرماتے ہیں جو ہی مسجد میں قدم رکھا میرا دل اندر سے پلٹا.
میں نے قانون سلوی نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. ایک فرد کو جس نے مسجد میں آ کر بات سنی، اللہ نے اس کو 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنایا. تربیت مقصود ہے، نشر و اشاعت نہیں. تربیت مقصود ہے. تربیت ماحول میں ہوتی ہے. علم کے ساتھ تربیت چاہتے ہو، اللہ نے مدارس بنائے ہیں. علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو. یہ نہیں کہ علم کتابوں پر اور علم نشر و اشاعت کے آلات و ذرائع پر آ گیا ہے، اب علماء کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے. علماء کی صحبت کے بغیر معلومات حاصل ہو سکتی ہے، دین اور تربیت حاصل نہیں ہو سکتی. جس طرح دینی مدارس اور وہاں کی پابندیاں اور وہاں کا مخصوص معمول، ایک وہاں کا مخصوص ماحول اور ایک وہاں کے متعین معمولات، وہ علم کے ساتھ تربیت کے لیے لازم ہیں. بالکل اسی طرح ہدایت کے لیے، اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑنے کے لیے مسجد کا ماحول متعین ہے. پہلے علم کے حلقے مسجد میں ہوا کرتے تھے. ضروریات زمانہ کی وجہ سے علم مسجد سے نکل گیا ہے. صفہ مدرسہ نہیں تھا، صفہ قیام گاہ تھا، مسجد درسگاہ تھی. صفہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے. یہاں قیام ہوتا تھا فقراء صحابہ کا، مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، مسائل یہاں سکھلائے جاتے تھے، فضائل یہاں سنائے جاتے تھے. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا، یہ پورا مجمع ہماری بات سن رہا ہے، یہ امانت ہے دوسرے تک پہنچانا. خود اپنی ذات سے اس کو عمل میں لانے کی پوری کوشش کرنا کہ مسجد کے ماحول میں لا کر بات کی جائے. میں نہیں کہتا مجبور کیا جائے، کسی کو کھینچا جائے، کسی کو یہ کہا جائے کہ اگر مسجد نہیں آؤ گے تو یہ کام ہمارا کام نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ تو غلط قسم کے لوگوں کا اپنا خیال ہے. ورنہ کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تو مسجد میں نہ آئے تو اس کو اس سے بات نہ کرو، یا مسجد میں نہ آئے تو اس کو زبردستی لے کر آؤ. یہ بات نہیں ہے. البتہ صحابہ کی خوشامد دیکھو، روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک دو کے ہاتھ پکڑتے، خوشامد کرتے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جائے. کیونکہ یہ بات یقینی بات ہے کہ مسجد کے ماحول میں آ کر بات سنے گا تو فرشتوں کے پروں میں سنے گا، فرشتوں کے پروں میں بات سنے گا. یقینی بات ہے. حضرت فرماتے تھے یہاں فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہدایت کا نور اس طرح آئے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے. اگر مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آ سکتی ہے، جس طرح جان ڈالنا اللہ کا کام ہے، سبب مرغی کے پر ہیں. خدا کی قسم یہ تو ہو سکتا ہے کہ انڈے گندے ہو جائیں، ایک انڈے کے اندر بچہ پیدا نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجدوں میں فرشتوں کے پروں میں رہے، اللہ ہدایت کے فیصلے نہ کرے. کہ اللہ نے ہدایت کا وعدہ اعمال مسجد سے خود کیا ہے. لم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یہ وہ ہوں گے مسجد کا آباد کرنے والے، ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے اور یہ ہوں گے ہدایت یافتہ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد میں رکھتے. چور سے چوری ہوئی، مسجد کے ستون سے باندھ دیا، اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا ہو جائے. وقت ثقیف نے کہا اسلام قبول کریں گے، جو آج کل کا اسلام ہے، جو آج کل کا ہمارا اسلام ہے، وہ اسلام آپ کے زمانے میں قبول نہیں کیا جاتا تھا. جو اسلام آج کے زمانے کا ہے، مسلمان ہو کر رہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے. جو آج کا اسلام ہے، آپ نے فرمایا ان کو مسجد میں رکھو، اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے. یہ حکمت ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، پہلی بنیادی بات یہ ہے ہمارے گشت اس طرح ہوں کہ گشت کے دوران مسجد عمل سے خالی نہ ہو، مسجد ساتھیوں سے خالی نہ چھوڑو. یہ خلاف سنت ہے
کہ سب کے سب ملاقاتوں میں نکل جائیں، مسجد میں کوئی عمل نہ ہو. ہم نے غور کیا ہے بہت سیرت میں، یہ خلاف سنت ملے گا. سنت یہ ہے کہ مسجد میں چند ساتھی ہوا کرتے تھے، آنے والوں کے استقبال کرنا سیرت سے ثابت ہے، آنے والوں کو سمجھانا سیرت سے ثابت ہے، آنے والوں کو تعلیم دینا سیرت سے ثابت ہے. مسجد میں عمل ہو رہا ہے، باہر کوشش ہو رہی ہے، یہ صحابہ کے واقعات ہمیں کام کا طریقہ سمجھا رہے ہیں. مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کرنے والا تعلیم کر رہا ہے. ابو رضی اللہ تعالی عنہ سارے محدثین کے امام، وہ بازار سے لوگوں کو تعلیم میں بھیج رہے ہیں، واپس آنے والوں کو دوبارہ بھیج رہے ہیں. یہ نہیں ہم نے تو کہہ دیا کسی کو جانا ہوگا چلا جائے گا، دعوت دی، متوجہ کیا، پھر چھوڑ کر نہیں آ گئے، انتظار کیا، صاحب واپس آ گئے، دوبارہ بھیجا کہ جاؤ وہاں تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث وہاں تقسیم ہو رہی ہے، یہی میراث ہے آپ کی، جاؤ واپس جاؤ، علم حاصل کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد ایمان والوں کا منتشر ہونا، نماز کے بعد ایمان والوں کا منتشر ہونا، یہ بازاروں میں منتشر ہو جانا طلب رزق کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کو چاہیے کہ نماز کے بعد مسجد کے اندر پھیل جائیں، کچھ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ جائیں، جو قرآن نہیں جانتے وہ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، جو مسائل نہیں جانتے وہ علماء کی مجلس میں بیٹھ جائیں. ابن عباس تو یہ فرما رہے ہیں اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. فرما رہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے طلب رزق مراد نہیں، طلب علم مراد ہے. طلب رزق تو اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام ایسے ماننے والے تھے کہ اگر ان سے دکان چھڑوا کر انہیں نماز کے لیے بلا لیا گیا ہے تو یہ موت آ جاتی، مر جاتے، عمریں پوری کر لیتے، یہ تجارت نہ کرتے. تو ایسے ماننے والے تھے، بالکل یہی بات ہے، وہ ایسے ماننے والے تھے. اللہ نے فرما دیا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو بیع کو. کتنے واقعات صحابہ کے ایسے ہیں کہ ایک حکم آیا اور صحابہ نے اس کو پورا کیا، دوسرا حکم آیا کہ نہیں یوں نہیں یوں ہے. کتنے مواقع ایسے ہیں جو صحابہ سے کہا جاتا تھا وہ کرتے تھے. صحابہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. اللہ نے فرمایا کہ جب نماز ہو چکے تم تجارت کر سکتے ہو، تم تجارت کر سکتے ہو، لیکن افضل یہ ہے، ابن عباس فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ یہ نماز کے بعد کسی علم حلقہ میں بیٹھ جائے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں مسجد میں کوئی مسئلہ معلوم کر لیں، مفسر صاحب بیٹھے ہیں مسجد میں تفسیر کا درس تفسیر سے استفادہ کر لیں، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے فضائل سن لے، قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے قرآن سیکھے. ابھی ہمارا کام ان گشتوں کے ذریعے مقصد تک پہنچانے والا ہوا نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں سب کے سمجھنے کے لیے کہنا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی ہمارا گشت، ابھی ہماری ملاقاتیں وہ کسی مقصد تک پہنچانے کی حد کو نہیں پہنچی ہیں. ایک مسلمان کو اللہ سے ملانا، اس کو اللہ کے فرائض پر لانا، اس کو مسجد کے ماحول میں لے کر رکھ کر اس کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرنا، ابھی ہمارا گشت اس موضوع پر نہیں آیا. ابھی تک ذہن میں ملاقاتیں ہیں، ملاقات برائے ملاقات. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب مجھے خود ملے، کہنے لگے میری دکان پر، میرے مکان پر 20 سال سے گشت ہوتا ہے. 20 سال معمولی مدت نہیں ہے. 20 سال سے گشت ہوتا ہے میری دکان پر، میرے مکان پر. لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، جزاک اللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی.
ملاقات کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، کبھی گھر پر کبھی دکان پر۔ 20 سال کے بعد ایک ایسی جماعت آئی جس نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت ہو، کیا جماعت ہے، کرو کیا بات ہے، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ ہماری بات آپ مسجد میں چل کے سن لیں۔ کہ مسجد میں کیوں، یہاں کر لو۔ جماعت نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اپنے گھر بلاتے تو آپ یہ کہتے کہ کھانا یہاں بھیج دو، آپ خوش ہوتے، مجھے اپنے گھر بلا رہے ہیں، آپ آنے سے انکار نہ کرتے کہ ہاں ٹھیک بات ہے۔ جماعت نے کہا جب آپ میرے گھر آنے سے انکار کرنے سے شرما رہے ہیں اور انکار نہیں کر سکتے تو اللہ کے گھر میں آنے سے کیا انکار ہے؟ یعنی ایسی بات کی جماعت نے کہ میں شرم سے گڑ گیا، سر نہیں اٹھا سکا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے، ہم لے کر آئے، وضو کرایا، لے کر بیٹھے۔ کہنے لگا خدا کی قسم، یہ میری اس وقت 60-65 سال کی میری عمر ہے، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے اللہ کے گھر میں قدم رکھا ہے۔ 20 سال سے گشت ہوتا ہے، مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ مسجد آ جاؤ۔ میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے، اگر میں مر جاتا ہے اس حال میں، میری زندگی کا پہلا دن ہے یہ کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ 20 سال سے میں ان گشت کرنے والوں کی باتیں سنتا ہوں۔ یہ سنت کیا ہے؟ سنت ہی دین ہے۔ یہ سنتیں صرف عادات عبادات میں نہیں ہیں، جس طرح سنت عادات اور عبادات میں ہے، اس طرح سنت دعوت بھی ہے، کیونکہ تربیت مطلوب ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جتنے امت پر حالات ہیں، فتنے ہیں، قرضوں کے، قحط سالیوں کے، سیلابوں کے، مقدمات کے، بیماریوں کے، یہ سب اللہ کے غصے کے مظاہر اور اللہ کے غصے کے اسباب ہیں۔ اور مساجد کا آباد کرنا، حدیث میں آتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والے وہ عذاب جو مقدر ہو چکا ہے، اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کا دل سے عزم کریں، سب پورا مجمع، اپنی مسجدوں کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو۔ تم بازار میں ہو، گھروں کی ملاقات میں ہو، گلیوں میں ہو، ہر گشت کر، میں مولانا صاحب کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے ایسے گشت کیا کرو جیسے سیلاب سے لوگوں کو بچا کر نکال کر خشکی میں لایا جاتا ہے، زلزلہ کہیں آ جائے تو ملبے سے دبے ہوئے لوگوں کو بچا کر کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اس فکر سے گشت کیا کرو، گویا مسجد سے باہر کا سارا ماحول وہ نقصان میں اور امت کی ہلاکت کا ماحول ہے، یہاں سے کسی طرح بچا کر ایک مسلمان کو اللہ کے گھر میں داخل کرنا ہے۔ اس فکر سے گشت کیا کرو۔ اس لیے ہمارے کام کا اصل طریقہ یہ ہے، کیونکہ بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، تربیت کا ہونا اصل کام ہے، اور تربیت کی جگہ مسجد ہے۔ صحابہ کرام کے خوب واقعات دیکھو، خوب غور سے پڑھو، خود دیکھو سیرت کو۔ اگر یوں کہو کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے تو یہ کہو گے فلاں یہ بھی کہہ رہا ہے، فلاں یہ بھی کہہ رہا ہے۔ سیرت کو دیکھو گے تو کام پر بصیرت بڑھے گی، سیرت کو دیکھو گے کام پر بصیرت بڑھے گی۔ ہر کام کرنے والوں کو چاہیے جو عرض کیا جا رہا ہے اسے خود صحابہ کی سیرت میں دیکھے کہ صحابہ کرام کا طریقہ محنت کیا تھا۔ جو عذاب اللہ کے یہاں سے مقدر ہو چکا ہے وہ مشرق آباد کرنے والوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو، دعوت اللہ، علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے دعوت الی فرائض اللہ۔ دعوت کا مطلب بات پہنچانا نہیں ہے، دعوت کا مطلب ہے عملی طور پر اللہ کے بندے اللہ کے فرائض پر آئیں۔ میں نے پہلا فریضہ عرض کر دیا ہے ایمان، پہلا فریضہ میں نے عرض کر دیا ایمان۔ گشت ایمان کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔
دوسرا فریضہ نماز ہے. نماز کی ادائیگی پر امت کو لانا. مسجد میں آنے والوں کو لے کر بیٹھو، خوشامد کرو، نماز کے وعدے بتاؤ، تھوڑی سی وعید بھی بتلا دو. نماز نہیں پڑھنی آتی ہے تو سکھلاؤ، یہی سنت ہے. آپ نماز خود سکھلاتے تھے، آپ مشغول ہوتے تو صحابہ سکھلاتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے التحیات اس طرح سکھلاتے تھے جیسے بچوں کو حروف کی تلقین کی جاتی ہے، حروف سکھلائے جاتے ہیں. اس طرح ہمیں نماز کی ادائیگی پر امت کو لانا ہے. ہمارا کام صرف ترغیب دینا نہیں ہے، ترغیب عمل کی طرف آنے کے لیے ہے، عمل کی طرف لانے کی کوشش دعوت ہے. ترغیب دعوت کا ایک جز ہے، ترغیب دعوت کا ایک جز ہے. ترغیب صرف تبلیغ نہیں ہے، ترغیب کل تبلیغ نہیں ہے، ترغیب دعوت کا جز ہے. ترغیب ہوتی ہے کسی عمل کو وجود میں لانے کے لیے. ہم نے صرف ترغیب پر کام کو چھوڑ کر تعلیم اور ادائے فرائض سے ہم غافل ہو گئے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے سچی بتاؤ، تم اپنے گشتوں کے ذریعے کتنے لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرتے ہو کہ آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، آپ یہاں سے علم سیکھیں، آپ کے علاقے میں علماء ہیں، آپ ان مجلس میں جاتے ہیں؟ کبھی گشتے پوچھ لیا کسی سے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تبلیغ کو ترغیب تک ایسا محدود کر دیا گیا کہ تعمیل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، یعنی عمل کی طرف توجہ نہیں ہے. صرف تبلیغ میں ترغیب دینے کو دعوت کا کام سمجھا جانے لگا ہے. میں تم سے سچی کہتا ہوں، اگر یہ مزاج بن گیا تو یہ کام گزرگاہ بن کر رہ جائے گا. لوگ ترغیب سنتے سنتے اکتا جائیں گے، کسی عمل کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی. ہمارے سوچنے کی بات ہے. ہم نے اتنے گشت کیے، کتنے بچے قرآن کے مکتب میں آ گئے، کتنے بوڑھے مسجد میں قرآن سیکھ رہے ہیں. ہماری محنت سے کتنے لوگ علم اور علماء کے حلقوں سے وابستہ ہوئے، کتنے لوگ اس محنت سے مدارس سے وابستہ ہوئے. مدارس کے طلباء کی تعداد کو دیکھ کر کہتے ہیں علم بہت پھیل رہا ہے. جاہلوں کی کثرت اور جاہلوں کے اس سمندر کو دیکھ کر سوچو گے کہ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. حیرت کی بات ہے، دنیا کے معاملے میں باقی کو دیکھتے ہیں، آمدنی کو نہیں دیکھتے، اور دین کے معاملے میں آمدنی کو دیکھتے ہیں، باقی کو نہیں دیکھتے. کیسا الٹا نظام ہے. دنیا کے بارے میں آمدنی کو نہیں دیکھتا، باقی کو دیکھتا ہے کہ باقی کیا رہ گیا. دین کے بارے میں آمدنی کو دیکھتا ہے، باقی کو نہیں دیکھتا. اور یہی وجہ ہے، علم کے ماحول میں ہے، سمجھتے ہیں ساری دنیا میں علم ہے. نہیں، جہل کے ماحول میں جاؤ تو پتہ چلے گا کہ امت مسجد کے سائے میں رہتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ سے ناواقف ہے. مسجد کی زمین پر دکان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے. ہمارا کام تو بھائی ترغیب دینا ہے. اب میں تو سنتا رہتا ہوں نا، ہمارا کام تو بھائی ترغیب دینا ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوچو تو صحیح، اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلاوے گا، 10 چکر لگاوے گا، پیر پکڑے گا، خوشامد کرے گا. آپ کے بغیر میں دعوت کروں گا ہی نہیں، آپ کے بغیر میں عقیدہ کروں گا ہی نہیں. اچھا بھائی چل، تبلیغ میں آتا ہے بھائی ترغیب دے دو، عمل کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے. ہمیں کوشش کر کے امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانا ہے. یہ تھی بات، سمجھا کر پیار محبت سے. اور میں جانتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگ اکتا جائیں گے. نہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے. اس طرح ہمیں امت کو اللہ کے فرائض پر لانا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو یقین میں لاؤ. نماز کی دعوت سارے مادی اسباب کے مقابلے میں دو. حضرت فرماتے تھے نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ کہنا دکان بھی ہے نماز بھی ہے، یہی نماز کے یقین کو دلوں سے نکالے ہوئے ہے.
یہ کہو نماز ہی ہے، دکان نہیں ہے. دکان غیر یقینی ہے، نماز یقینی ہے. حکام غیر یقینی ہے، نماز یقینی ہے. نماز پڑھ کر یہ مت سمجھنا، نماز پڑھ کر یہ مت سمجھنا کہ میں نماز پر یقین والا ہو گیا ہوں. دکان بند کر کے یہ مت سمجھنا کہ میں نماز پر یقین رکھنے والا ہو گیا ہوں. اللہ رب العزت اس نماز کے یقین کا امتحان لینے کے لیے ایسے حالات لائیں گے کہ یہ نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوگا، ابھی دروازے پہ پہنچے گا مسجد کے قریب، پیچھے سے کوئی آئے گا کہ اس ملک کے وزیر اعظم آپ کے گھر پر اچانک آ گئے ہیں بغیر اطلاع کے، آپ کو بلا رہے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ سوچ لیں یہاں کہ جماعت کی نماز فرض نہیں سنت ہے، نماز قضا نہیں ہونے دوں گا، پہلے وزیر سے معلوم کر لوں کیا کہتا ہے، نماز بعد میں پڑھ لوں گا کیونکہ جماعت سے پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. وزیر نے بلایا ہے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کیا سوچے گا کہ میں ان کے ملک کا وزیر ہوں، میرے بلانے پر آئی نہیں، حالانکہ نماز بعد ہی پڑھی جا سکتی تھی. خدا کی قسم اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا، اللہ کے مقابلے میں ایک وزیر کی وزارت کو تسلیم کر لیا. بات یہ نہیں ہے کہ نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اگر ایمان ہے دل میں اور نماز یقین پر ہے تو کہہ دے گا اگر آپ کو اللہ مطلوب ہیں تو کلمہ پڑھ کر آ جائیے نماز کے لیے مسجد میں، یہاں ملاقات ہوگی. اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، ہم نماز پڑھ کر آئیں گے. خدا کی قسم اگر اس وقت امت کا ایک مجموعہ اس پر آ جائے، میں اللہ کی 100 مرتبہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ساری حکومتیں تمہارے پیروں میں آگے پڑیں گی. تم اپنا سر رکھے ہوئے ہو غیروں کے سامنے، فلاں مسائل فلاں مطالبات ہمارے معبد کا مسئلہ نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں. وہ تو ہمارے علیہ السلام علیہ کا ملفوظ ہے. جتنے دین کے شعبوں پر مسلمان کو اختیار حاصل ہے، اگر اس نے اس میں حکم پورا نہ کیا، جبر اختیار حاصل نہیں ہے، اللہ اپنی مدد نہیں کریں گے. تم خود عمل میں پیچھے ہو، تم خود عمل میں پیچھے ہو. ہم تمہاری نصرت اس نور میں کیسے کر دیں جس پر تمہیں قابو نہیں ہے. اس لیے نماز کو یقین میں لاؤ، نماز کو یقین میں لاؤ. نماز کے یقین میں لانا تقریر کی چیز نہیں ہے، نماز کے یقین میں لانا کوئی تقریر کرنے کی چیز نہیں ہے. نماز کو یقین میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ تو جہاں جس حال میں بھی ہے. ایک جگہ میٹنگ چل رہی تھی، کچھ اغیار بھی تھے میٹنگ میں، اذان کی آواز آئی. اللہ جزائے خیر دے ان عربوں کو. لوگ تو کہتے ہیں کہ مال و دولت میں غافل پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسی صفت دی ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا، میں نے دیکھا ہے نماز کے وقت ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کا دنیا اور دنیا کی کسی حکومت سے کوئی تعلق کبھی تھا نہیں. جیسے اذان کی آواز آئی میٹنگ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. کہاں جا رہے کہاں جا رہے کہاں جا رہے؟ اس اللہ نے بلایا ہے جو تیرا بھی بادشاہ ہے، میرا بھی بادشاہ ہے اور تمام کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے بلایا ہے. اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. اذان اللہ کی طرف سے بلاوا ہے. اذان اعلان نہیں ہے بھائی سن لو نماز کا وقت ہو گیا اذان ہو رہی ہے، نہیں. لوگوں نے اذان کو اعلان بنا دیا. اذان دعوت ہے. دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکار رہا ہے، نہیں. دعوت پکار نہیں ہے. دعوت اذان دعوت تامہ ہے. اذان اللہ کا امر ہے، اللہ نے بلایا ہے، حکم ہے آؤ. اس لیے اذان کا جواب الفاظ کا دوہرا دینا نہیں ہے. اذان کا جواب سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر ایک مجموعہ ایسا ہو گیا، اللہ رب العزت اس مجموعے پر رکھ کر ہی ساری حکومتوں کو
ساری شکلوں کو ان کے سامنے جھکا کر آج بھی دکھلائیں گے. اگر ایک اکیلے تنہا صحابی پستہ قد، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹٹو پر بیٹھ کر اگر رستم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں، آج دنیا میں ایسی حکومت کہیں بھی نہیں ہے. آج دنیا میں ایسی حکومت کہیں بھی نہیں ہے. یاد رکھنا، جو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں، جو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں قانون کی ذرہ برابر بھی رعایت کریں گے، اللہ ایسے مسلمانوں کو غیروں کے ماتحت مغلوب کر کے رکھیں گے. جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی اللہ کے غیر کی پرواہ کریں گے، حدیث میں ہے، جو ہمارے غیر سے امید کرتا ہے ہم اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں، جو ہمارے غیر سے ڈرتا ہے ہم اپنے غیر کو اسے مسلط کر دیتے ہیں. نماز کو یقین میں لاؤ، نماز کو یقین میں لاؤ. جب تک نماز کو سارے کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں پیش نہیں کرو گے، ہمارے کام کا حال یہ ہے کہ بیچارہ گھبرا جائے گا، نماز تو جانتا نہیں ہے. نماز کو جنوانے کے لیے، نماز کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات کے مقابلے میں نماز یقینی ہے. دوسری مشق نماز پر اللہ کے وعدوں کی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو نماز کے یقین پر اٹھایا. ایک صحابی نے سوال کیا، میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. تجارت سے نہیں روکا، تجارت سے روکا نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ تجارت سے کامیابی نہ ہوگی، کامیابی نماز سے ہوگی. اور یاد رکھو، جو اعمال کو اسباب پر مقدم کرتے ہیں یقین کے ساتھ، اللہ ان کو اسباب تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی حاجتوں میں کامیاب کر دیتے ہیں. جو یوں کہتے ہیں نماز بھی سبب بھی، ان کو اسباب میں کامیابی نظر نہیں آتی. باوجود عمل کے سبب میں کامیابی نظر نہ آئے گی جب تک سبب اور نماز کو برابر کا درجہ دیے ہوئے. اس لیے کہتے ہیں اسباب کو ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب مؤخر کرنے کو کہتے ہیں. اسباب کو پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو. یہاں تک بھی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اگلی فرض نماز کے انتظار کیا کرو. یہ نہیں اس حاجت کو اس طرح سے پورا کر لیا جائے، بلکہ فرمایا احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو. مؤخر کرو حاجت کو. ظہر سے پہلے حاجت پیش آئی، کون سا سبب ہے بھائی؟ دیکھنا کیا کرنا چاہیے کہ نہیں، ابھی انتظار کر لو، ظہر کی نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے. کوئی ایسا جو سوچتا ہو خوب 4 مہینے لگے، خوب ملک کا وقت لگا، لیکن اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ کرے ایسے حضرات ہوں چھپے ہوئے، لیکن ظاہری طور پر نظر نہیں آتا کہ کوئی پریشانی آ گئی ہو اور سب نے گھر میں اتفاق کر لیا ہو اس پر کہ 1 گھنٹہ ظہر کی نماز باقی ہے، مسجد چلتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے، نماز کے بعد اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ مسئلہ ہے. تو معمولی بات تو نہیں ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو. یہ ہے نماز کا یقین میں لانا کہ حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب کو مؤخر کرتے چلے جاؤ، حاجت کو مؤخر کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ نماز کا وقت آ جائے، پھر نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو. یہ مستقل مشق کرنے کی چیز ہے، مستقل مشق کرنے کی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز اللہ کے وعدوں کا یقین پر آئے. وعدوں کا یقین تو کرنا ہے، وعدوں کی نیت نہیں کرنی ہے. اے اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کام کر دے. یہ نماز حاجت کے لیے ہوئی ہے، اللہ کے لیے نہ ہوئی. حاجت کی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز حاجت کے لیے. حاجت کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ کے قرب کے لیے پڑھ رہا ہوں، قریب ہو کر اللہ سے بات کہی جا سکتی ہے. میں دور ہوں اللہ سے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، پھر حاجت کو کہو. صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے، کیونکہ حاجت مخلوق ہے، نماز خالق کے لیے ہے، تو نماز حاجت کے لیے تو ہو نہیں سکتی. نماز حاجت مخلوق ہے،
نماز خالق کے لیے ہے. پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں حاجت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، نماز تو اللہ کے قرب کے لیے ہے اور قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے. اس طرح ہمیں اپنی نمازوں کو وعدوں کے یقین پر لانا ہے. اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہے، اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہے. ہمارے یہاں تعلیم کا مقصد صرف تھوڑی دیر بیٹھ جانا نہیں، صرف شوق پیدا کر لینا نہیں، بلکہ اسباب کی دنیا میں جا کر جو سبب سے ہونا نظر آیا ہے وہاں سے اٹھ کر آؤ، تعلیم حلقے میں آ کر بیٹھو اور یہ کہو تعلیم حلقے میں بیٹھ کر اپنے دل سے کہ خدا کی قسم ان وعدوں پر پلتے ہیں، ان اسباب پر نہیں پلتے. جب تک تعلیم میں بیٹھنے والا اور خود تعلیم کرانے والا دونوں اس یقین کو، اس تصور کو دل میں لیے ہوئے نہیں بیٹھیں گے، ان کو اللہ کے وعدے سمجھ میں نہیں آئیں گے. طبیعت تعلیم سے اکتا چکی ہے کہ نہیں بیٹھے. روزانہ ایک کتاب پڑھ لی، حفظ ہو گئی، یاد ہو گئی. عمل کے لیے کرانا چاہتے تھے، عمل کرنے لگے ہم. فرماتے تھے اس عمل کا کیا اعتبار ہے، اس عمل کا کیا اعتبار ہے جو عمل تو کسی خواہش کی وجہ سے چھوڑ دے. اس عمل کا کیا اعتبار ہے جو عمل تو مخالف ماحول میں نہ کر سکے. اس عمل کا کیا اعتبار ہے کہ حاجت تجھ سے اور حالات تجھ سے وہ عمل چھڑوا دے. اس عمل کا کیا اعتبار ہے؟ معتبر تو وہ اعمال ہیں جو اعمال یقین کے ساتھ کیے جائیں. اس لیے میں عرض کر رہا تعلیم کا طریقہ ہے، یہ تعلیم کے ساتھ یہ شرط ہے کہ تعلیم کرانے والا، تعلیم سننے والے یہ اس حلقے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا وہ حلقہ یقین کریں کہ جس میں آپ صحابہ سے غیب کے تذکرے کرتے تھے اور منافقین کہتے تھے یہ وعدے پورے ہونے والے نہیں ہیں، اور صحابہ کہتے تھے نہیں یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے. آج بھی اس تعلیم کے حلقے میں اسی کیفیت، اسی یقین کی ضرورت ہے. اگر اس کیفیت پر تعلیم کا حلقہ نہیں ہے تو پرانے بھی تعلیم کے حلقوں سے اکتا جائیں گے. کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے، صرف نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، تبلیغ میں تعلیم کا مقصد صرف شوق پر لا کر ختم کر دیا گیا. جو عمل والا بن گیا ہے وہ تعلیم میں نہیں بیٹھے گا. مجھے کیا ضرورت ہے؟ نئے لوگوں کے لیے تعلیم ہے، ہم بھی پہلے بیٹھا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، پھر اس سے نمازی بن گئے، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تعلیم نماز کا شوق پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے صرف، بلکہ تعلیم صبح شام سارے دنیا کے پھیلے ہوئے مادی اسباب کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے. جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، نکلنے کے زمانے میں صبح شام 2 وقت تعلیم ہوگی. صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے. قرآن کی تصحیح کا حلقہ جو ایک فرض عمل ہے. اگر جماعت میں ایک ساتھی سے قرآن پڑھنے والا ہے، ایک ہی حلقہ قائم کیا جائے، ایک آیت رٹوائی جائے، صحیح تلفظ ادا کرانے کی کوشش کی جائے. علماء قراء حضرات جماعتوں کے ساتھ اہتمام سے نکلیں، ان کی قرآن کی تعلیم اور ان کے فرائض کی تعلیم کا خود اہتمام کریں. مولوی صاحب فرماتے تھے ہر جماعت کے ساتھ چاہتا ہوں ایک مولوی ایک قاری ہو جو ان کو دین کی تعلیم دے، ان کو قرآن سکھلائے. اللہ کے راستے کی صحابہ کی نقل و حرکت میں بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا. جاہل نکلتے تھے، علماء ساتھ جوڑے جاتے تھے. یہی میری روایتوں میں ملتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. نئے لوگ آتے تھے، انہیں بھی دعوت نہیں کے نکالا جاتا تھا. تبلیغ نقل و حرکت دعوت کے لیے تھی. اس کے ضمن میں نئے لوگ پرانوں کے ساتھ مل کر تعلیم بھی حاصل کر لیا کرتے تھے. دعوت اصل تھی، تعلیم اس کے ضمن میں نئے لوگ پرانے سے سیکھا کرتے تھے. یہ اختلاط اس لیے ہوتا تھا عوام اور علماء کا، تاکہ سب دعوت اللہ کے لیے نکلیں، اس ضمن میں علماء کی صحبت سے علم بھی حاصل کر لیں. آپ ذرا سیرت پر غور کریں. اس تبلیغ کے کام کو کسی فرقے یا کسی جماعت کا کام الگ سمجھ کر نہ چلیں، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے. سیرت کی طرف جائیں تو سمجھ میں آئے گا کام. موجودہ حالات
موجودہ صورتحال کو دیکھو گے تو سمجھو گے کہ یہ ایک گروہ ہے کوئی جو اپنا کام کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دین کے تمام شعبوں میں خیر لانے کے لیے، امت کو دین کے تمام شعبوں سے جوڑنے کے لیے یہ اصل محنت کا مقصد اصل یہ ہے. اس لیے تعلیم کو اصل طریقے پر لاؤ. صبح کی تعلیم میں پہلا عمل قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہوگا. دو کی جوڑیاں بنا کر، میں بالکل صحابہ کی سیرت بتا رہا ہوں، دو کی جوڑیاں بنا کر ایک قرآن کی آیت ان کے ذمہ کرو کہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹھیک کراتے رہیں، یہ سناتے رہیں. اگلے دن اس کو سنا جائے، پھر اگلا سبق دیا جائے. اس طرح خروج کے زمانے میں قرآن کے حلقے کا وہی معمول ہوگا جو قرآنی مکاتب میں بچوں کو پڑھانے کا معمول ہوتا ہے. لیکن اس پر عمل نہیں ہے. یہی وجہ ہے جماعتیں چلے چامے لگا کے آ جاتی ہیں، سورہ فاتحہ بھی درست نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا حلقہ لگانا مستقل کوئی کام نہیں سمجھا جا رہا ہے. ورنہ علماء اور قراء یہ جماعتوں میں نکل کر اپنے ساتھیوں پر ایسی محنت کر سکتے ہیں کہ نیا سے نیا آدمی واپس آ کر اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے قابل ہو سکتا ہے اگر یہ محنت کی جائے ان پر. اس لیے میں نے عرض کیا صبح کی تعلیم میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ. اس کے بعد صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث ہی پڑھی جائے. یہ تعلیم کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کتاب. یہ منتخب احادیث تبلیغ میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ 6 نمبر یہ تبلیغ کی بنیادی چیز ہے. سارا کام 6 صفات پر ہے. ان صفات کی حقیقت کو پہنچنا، ان کی روشنی میں 6 نمبر بیان کرنا، ان حدیث کی روشنی میں، یہ منتخب حدیث کا اصل مقصد ہے. اس لیے صبح کی تعلیم میں منتخب حدیث تعلیم کا خوب اہتمام کیا جائے. اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو، کسی صوبے میں، کسی علاقے میں، کسی مسجد میں. ہمارے یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، تم کس گروپ میں ہو، تم مسجد کون سی ہے تمہاری مسجد. خدا کی قسم اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے کہ اس کام کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کو سوچا جائے. اس سے بڑا امت کے لیے عذاب کوئی نہیں ہے. کوئی تقسیم نہ کی گئی ہے نہ کی جائے گی. ساری دنیا میں کام ایک رخ پر ہے. اس کو 2 رخ پر تقسیم کرنے سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے. اس لیے جہاں بھی ہیں ہماری جماعتیں، اختلاف کرنے والوں کو سمجھانا ہمارا فریضہ ہے، ان کا اکرام کرنا ہمارا مقصد ہے. اختلاف کرے گا کوئی کرے گا، اس کے ذہن میں ایک چیز نہیں ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ مقابل بن جائیں. ہمارا کام یہ ہے اکرام کریں، 10 بار ملیں، 100 بار ملیں، پاؤں پکڑیں، سمجھائیں. کیا فائدہ ہے؟ قریب کریں. تم اپنا کر لو، اپنا کر لیں. دوری پیدا کرنے کو مت سوچو، بلکہ ہر قیمت پر ساتھ لے کر چلنے کی سوچو. ہر قیمت پر ساتھ لینے کی چلنے کی سوچو. تشدد بھی ہوگا. نبوت کا کام یہ ہے کہ نہیں، دب کر پیار محبت سے برداشت کر کے اللہ سے مانگتے رہو. کبھی دل نرم ہو جائیں گے، کبھی تو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں حیران ہوں، غیروں کو سمجھاتے ہیں، اپنوں کو نہیں سمجھاتے. غیروں کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اپنوں کی نہیں کرتے. عجیب بات ہے. جب تم غیروں کو سمجھا کر اپنا بنا سکتے ہو تو اپنوں کو سمجھا کر اپنا نہیں بنا سکتے. اس لیے عرض کر رہا، کام کی ترتیب تو دنیا میں ایک ہے. ہاں کہ ہم کام کسی جز سے اگر کوئی اختلاف کرے تو ہم جزیات کی وجہ سے امت سے اختلاف نہیں کریں گے. ہم سمجھائیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے جو کہا گیا ہے، نہ کرنے والوں کو سمجھاتے رہیں گے. ہمارا لڑائی تو ہے نہیں کہ آدمی اصول پر لڑے. اصول لڑنے کے لیے نہیں ہے، اصول تو ڈرتے ہوئے عمل کرنے کے لیے ہے. اصول پر لڑنا سب سے بڑی حماقت ہے. اصول کی وجہ سے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول لڑنے کے لیے نہیں ہے، اصول ڈرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے. ظہر کے بعد تعلیم میں
اس کے بعد 6 بات کا مذاکرہ ہو منتخب حال کی تعلیم کے بعد. یہ 3 عمل صبح کی تعلیم ہے. ظہر کے بعد کی تعلیم ہے فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اہتمام سے پڑھی جائے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کے ذیل میں فوائد لکھے ہیں، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ایک محدث اعظم کا احادیث کے مضمون کا نچوڑ ہے فوائد. انہیں انتہائی توجہ سے سنا جائے، پڑھا جائے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کیا جائے ان فوائد پر، تو ہر شخص کو اپنے دین کی کمی کا خود احساس ہوگا. تعلیم کوئی رسم نہیں ہے، اس کے ذریعے اپنے اندر دین کی کمی کا احساس پیدا کرنا ہے. اس لیے شیخ کے فوائد جو احادیث کے ذیل میں ہیں انہیں اہتمام سے پڑھا کرو. بعض مرتبہ کہتے ہیں تعلیم لمبی ہو جائے گی. تعلیم تو تعلیم ہے. تیری دکان ہے، کتنے گھنٹے بیٹھے گا؟ تعلیم لمبی ہو جائے گی. جو بیٹھنا چاہے گا بیٹھے گا، جو جانا چاہے گا چلا جائے گا. تعلیم تو مسجد کا عمل ہے. آپ تعلیم کرا رہے ہیں اپنی مسجد میں، صحابہ بیٹھے ہوئے، 3 صحابہ آئے، 3 آدمی آئے، ایک آ کر بیٹھا حلقے میں گھس کر، ایک شرما کر پیچھے رہا، ایک اعراض کر کے چلا گیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا بھائی تعلیم بند کرو، لوگ جا رہے ہیں جانے دو بھائی، جو جانا چاہے چلا جائے. تعلیم تو مسجد کا عمل ہے. ہو رہا ہے. جانے والوں کی وجہ سے سننے والوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. جو جانا چاہے چلا جائے. میں ایک مسجد میں داخل ہوا، سفر میں تھا، اندر گیا، ایک آدمی صرف اکیلا کتاب فضائل کی کھولے بیٹھا. میں نے کہا تو کیا کر رہا؟ کہنے لگا جی میں تعلیم کا حلقہ کر رہا ہوں. مجھے تو اپنا وقت تعلیم کا پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ مسجد میں تعلیم آدھا گھنٹہ تو ہونی چاہیے. ساتھ ہی اٹھ کر چلے گئے 10 منٹ میں تو اپنا وقت اپنا کام پورا کر رہا ہوں. میں بیٹھا، کہنے لگا میں پڑھ لیتا ہوں زور سے. ہماری تعلیم کا سب کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد کے مصلیوں کے چاہت رعایت کرتے ہیں تعلیم میں. یہ تعلیم گرتے گرتے 5 منٹ پر 2 منٹ پر آ گئی ہے. ایسی بھی لوگ بیوقوفی کرتے ہیں کہ تسبیحات چھوڑ کر نماز کے بعد تعلیم شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے، تعلیم کے ذریعے تسبیحات کی تعلیم دینی تھی. اس کی بیوقوفی دیکھو کہ تعلیم کے لیے تسبیحات چھوڑ دی. تسبیحات چھوڑ دو، لوگ چلے جائیں گے، پہلے تعلیم کر لو. تعلیم تھی تسبیحات کے لیے کہ نبی کی تعلیم سے امت نماز کے بعد کی تسبیحات پر آوے. اس نے بیوقوفی یہ کی کہ اپنے تعلیم کا عمل کرنے کے لیے تسبیحات بھی چھوڑ دی. نہیں، تسبیحات پڑھو، سنتیں پڑھو اطمینان کے ساتھ. نماز کے بعد کہہ دو بھائی تعلیم کا حلقہ ہوگا، سب تشریف رکھیں. 1 بیٹھ گئے، 2 بیٹھ گئے، 100 بیٹھ گئے، کچھ اٹھ کے جا رہے ہیں چلے جائیں، کچھ بیٹھے. اس مسجد کا عمل ہے. بے شمار لوگ تمہارے محلوں میں ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. فرصت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا رکھے گی. میں تم سے سب سے کہتا ہوں کہ جو تمہیں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جب عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یہ خود اگر اپنی مسجدوں کو کھوٹا بنا لیں، مسجد میں پڑھ جائیں، خدا کی قسم ان کے مسجد میں پڑھ جانے کی وجہ سے محلے کے لوگ مسجد سے استفادہ کریں گے، محلے کے لوگ مسجد سے جڑیں گے. ہماری مساجد ہی خالی ہیں، ہماری مساجد ہی خالی ہیں. پھر شکایت کرتے ہیں کہ مسجد ہاتھ سے جا رہی ہیں. کیوں نہ جائیں؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مسلمان کے اللہ کے گھروں کو آباد نہ کرنا اور اس کی ناشکری، یہ مسلمانوں کی مساجد کے ان کے ہاتھ سے جانے کا اصل سبب ہے. یہ مسلمانوں کی مساجد کے ان کے ہاتھوں سے نکلنے کا اصل سبب ہے. یہ بات یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا کہ تعلیم کا یہ معمول ہے. ظہر کے بعد کی تعلیم فضائل اعمال مع فضائل صدقات. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت. ایک تعلیمی گشت ہوگا خروج کے زمانے میں، ایک تعلیمی گشت ہوگا خود اپنی بستی میں رہتے ہوئے. دونوں جگہ تعلیمی گشت ہے. میری جس طرح میں کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، دونوں جگہ تعلیمی گشت ہے، مقام پر بھی
اور خروج میں بھی ہے۔ مقام پر تعلیمی گشت کب ہوگا؟ مقام پر جو تعلیمی گشت ہے وہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، یہی 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں، یہی 2.5 گھنٹے کی محنت، یہی تعلیمی گشت ہے۔ اسی میں تعلیم ہو رہی ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات یہی تعلیمی گشت ہے۔ بازاروں میں، ہوٹلوں میں، گھروں میں، کوئی گھر میں چھوڑو ملاقات سے۔ یہ خیال غلط ہے کہ یہ مسجد کی آبادی کی وجہ سے گھروں کی ملاقات چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ سب جو ہے لا یعنی اور کیا کہنا چاہیے بے اصل باتیں کرتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جس گھر پر ملاقات کا مشورہ ہو گیا ہے اس گھر کی ملاقات کرتے ہوئے مسجد سے لے کر اس گھر تک کے درمیان کے ہر فرد کو دعوت دے کر مسجد کے اعمال کی طرف لانا۔ جو ملاقاتوں کے لیے طے ہو گئے وہ ملاقات کے لیے ایسی بھی جماعت ہو مسجد کی جو مسجد کے اطراف کے بازاروں میں، ہوٹلوں میں، عیاشی کے اڈوں میں، شراب خانوں میں، تاش کے حلقوں میں، جہاں مسلمان جس حال میں ہے، ایک مسلمان کو مسجد میں آنے کے اعتبار سے حقیر سمجھنا یہ بڑی حماقت ہے، کیونکہ ایک مسلمان جیسا بھی ہے اس کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے، صحیح حدیث میں ہے۔ اس کو مسجد کے ماحول میں لانا یہ اس کی پاکیزگی کا، اس کی تربیت کا اصل ذریعہ ہے۔ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے، پھر کسی مسلمان کو مسجد میں آنے کے قابل نہ سمجھنا بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ اس طرح ہمیں ایک ایک مسلمان کو سمجھا کر اس تعلیم کے حلقے میں لا کر جوڑنا ہے جو تعلیم مسجد میں 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے دوران ہو رہی ہے۔ ایک تعلیم مسجد کی وہ ہے جو نماز کے بعد کرنے کا معمول ہے، ہو گئی، اب 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اس تعلیم میں سب شرکت کریں، اس میں تعلیمی گشت نہیں، تعلیمی گشت جب شروع ہوگا جب 2.5 گھنٹے کی محنت ملاقاتیں شروع ہو جائیں۔ اچھی طرح سمجھ لینا پورا کام، اس طرح ہمیں تعلیم کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ ہے فضائل کی تعلیم، یہی معمول اپنے مقام پر سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمی گشت مدینے میں رہ کر رہے تھے، مدینے میں رہ کر۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تعلیمی گشت خروج میں ہوتا ہے، مقام پر نہیں ہوتا۔ محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعلیمی گشت ان کے اپنے مقام پر ثابت ہے، مدینے میں رہتے ہوئے۔ روایت میں صراحت ہے مدینے کے بازار سے لوگوں کو تعلیم بھیج رہے تھے۔ اسی طرح اپنے مقام پر گھروں کے اندر جو 5 اعمال گھر کے بتلائے جا رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، صحابہ کی سیرت ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، جب سے بیٹھا ہوں یہاں کرسی پر، شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کام سیرت پر ہے، کام سیرت پر ہے، کام میرے آپ کے تجربات پر نہیں ہے، میری آپ کی سوچ پر نہیں ہے، کام سیرت پر ہے۔ گھروں میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ یہ ہدایت کا بنیادی ذریعہ ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا عمل ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی ہے اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عزم لے کر نکلے کہ میں آج نمٹا کر آتا ہوں نعوذ باللہ آپ کو۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ قرآن کا حلقہ چل رہا تھا، اجتماعی حلقہ قرآن کا۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے بہن بہنوئی کو قرآن سکھلا رہے تھے۔ حضرت عمر یہاں داخل ہوئے، ہدایت یہاں سے ملی ہے، ہدایت یہاں سے ملی ہے، ہدایت یہاں سے ملی حضرت عمر کو۔ آپ کے پاس جانے کا تقاضا یہاں سے پیدا ہوا، گھر سے نکلے تھے قدر کا تقاضا لے کر، یہاں سے نکل رہے ہیں اسلام قبول کرنے کا تقاضا لے کر۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ کہنا تبلیغ میں نئے نئے کام شروع ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ صحابہ کے عمل کو نیا کہنے والا خود نیا ہے، کام نیا نہیں ہے، کام نیا نہیں ہے، اس کو نیا کہنے والا نیا ہے، اس کو نیا کہنے والا نیا ہے، کام نیا نہیں ہے۔ اس لیے یہ پہلا عمل میں نے عرض کیا، قرآن کی تصحیح کا حلقہ گھر میں اجتماعی طور پر۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا خود خط موجود ہے، کام کرنے والوں کے نام۔ روزانہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ 6 نمبروں کے مذاکرے کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ کرنا چاہیے،
جی ہاں، امیر کا حکم ہے، امیر کا حکم ہے. اطاعت اس کو نہیں کہتے کہ وہ کہا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا ہم مشورہ کریں گے، نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے. اس سے بڑھ کر میں عرض کر رہا کہ صحابہ کی سیرت سامنے ہے، صحابہ کی سیرت سامنے ہے، صحابہ کی سیرت سب سے بڑھ کر ہے. روزانہ گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، اور کیوں نہ ہو، یہ فریضہ ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کا حکم ہے. جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب نماز کا چھوڑنا ہے. اس لیے اتنا قرآن سیکھنا فرض عین ہے ہر گھر میں، ہر فرد، ہر مرد عورت کے لیے، جس سے نماز درست ہو جائے. ورنہ مسلمان کے جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب نماز کا چھوڑنا ہے. نماز ہوگی نہیں قرآن کے بغیر. اس سے روزانہ قرآن کی تصحیح کا حلقہ مرد شرکت کریں. گھر میں ایسا وقت ہے کہ ان 5 کاموں کے لیے جو سب کی سہولت کا اور سب کی فرصت کا، سب کے جمع ہونے کا ہو. حلقہ لگا کر بیٹھیں، ایک ایک سے قرآن کی آیت سنی جائے. ایسی عورتیں جو ایام میں ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ بیٹھ کر سن سکتی ہیں. 3 دن 4 دن 6 دن ان کے ایام کے ہوں گے، ایک دن بھی قرآن کا حلقہ نہ چھوڑا جائے. جب تک ایام میں ہیں بیٹھ کر سنیں، ایام سے پاک ہو جائیں تو سیکھیں، پڑھیں، لیکن قرآن کسی کا حلقہ نہ چھوڑیں، پابندی سے بیٹھیں. ہم سمجھتے تھے دودھ پیتے بچوں کو لے کر بیٹھو، جو رحمت نازل ہوں گی، جو فرشتے اتریں گے تمہارے حلقوں پر، ان سے تمہارے بچوں کی تربیت ہوگی. یہاں تو حلقے سے ہی اختلاف ہے. تو ساتھی، اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر مرکز نظام الدین کی. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.